سامعین کرام، آپ نے کبھی اس طالب علم کو دیکھا ہے جو کمرہ امتحان میں بیٹھا اپنے پرچے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرچہ جو وہ حل کرنے جا رہا ہے یہ اس کی آنے والی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ ایک ایک لمحے کو ضائع کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ ایک ایک لمحے کو استعمال کرتا ہے اچھی طرح اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو 3 گھنٹے وہ اس کمرہ امتحان میں گزارے گا یہ فیصلہ کن ثابت ہوں گے اور یہی بتائیں گے کہ آنے والی زندگی میں اس کا مقام کیا ہوگا۔ سامعین کرام، بعین ہی یہی صورتحال ایک مسلمان کی بھی ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نبی نے فرمایا تھا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ یہ لا یعنی چیز یا لغویات جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو پروڈکٹیو نہ ہو۔ اسلام کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دیتا جو پروڈکٹیو نہ ہو، اور پروڈکٹیوٹی سے یہاں ہماری مراد دنیاوی پروڈکٹیوٹی سے بڑھ کر آخرت کی پروڈکٹیوٹی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا جو تصور ہمیں دیا جا رہا ہے سوسائٹی میں وہ ایک محدود سا تصور ہے۔ اصل تصور ہمیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو جب ایک مومن کامیابی چاہتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایسا کیا عمل کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، تو وہ یقیناً لغویات سے دور رہنے کی، ہر ایک ایسے کام، ایسی بات، ایسی فکر سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو پروڈکٹیو نہ ہو، جو لا یعنی ہو، جس کا کچھ حاصل نہ ہو۔ اور پھر قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات گنوا رہے ہیں، ان لوگوں کی صفات کہ جو کامیاب لوگ ہیں، ان لوگوں کی صفات کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم الوارثون، اور کس کے وارث؟ کسی عام چیز کے نہیں، جنت الفردوس کے وارث۔ تو ان کی خصوصیات گنواتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو لغویات سے، لا یعنی اور لا حاصل چیزوں سے اعراض برتتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں، وہ اس کام میں پڑ نہیں جاتے۔ اگر ان کو یہ شک بھی گزرتا ہے کہ جو کام ہے یا یہ جو بات ہے یا یہ جو محفل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو اگنور کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک آیت ہمیں ہماری آنکھوں سے گزری کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا، کہ جب وہ ایسی چیز کے پاس سے، ایسی جگہ سے گزرتے ہیں کہ جو لغو جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ احترام کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن چونکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو جب وہ کوئی بات کرتا ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو بات کرے، وہ ایسی بات کرے کہ جس سے کوئی فائدہ ہو۔ جب وہ دوستیاں رکھتا ہے تو اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ دیکھو بہترین دوست کے اندر کچھ علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ بتائی کہ جب تم اس کو دیکھتے ہو تو خدا یاد آ جاتا ہے، جب تم اس سے بات کرتے ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن کی مثال دنیا میں اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک برف فروش ہے، وہ اپنی برف کو بیچ رہا ہے تو وہ صدا لگاتا ہے کہ اے لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا سرمایہ، ہمارا جو یہ وقت ہے وہ قلیل وقت ہے اور یہ لمحہ برمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی بھی ہمیں مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ سمندر میں اپنی ایک انگلی ڈبوئی اور پھر اس کو نکالا اور کہا کہ جتنا پانی اس انگلی پر موجود ہے یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے وہ دنیا ہے کہ جو اس کے بعد ہمیں درپیش آنے والی ہے۔ تو مومن ان ساری چیزوں کی فکر کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے اور ان لغویات سے دور رہتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آیت فوراً آ جاتی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ان کے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی کہ جس کو نوٹ کرنے کے لیے کوئی نگران اور حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ کہ جب وہ کوئی مزاح کرتا ہے، ایسا نہیں کہ مومن مزاح نہیں کرتا یا وہ مزاح کو جانتا نہیں ہے، مومن پاکیزہ مزاح کرنے والا ہوتا ہے، وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، سلیم الطبع ہوتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس مرتبے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں امانت داروں کے سپرد کرتا ہوں، میں لغویات سے دور رہتا ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ان سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی آگے سے ان کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں اس میں ایک نصیحت یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھو ابو ہریرہ، برے شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، وہ لغویات اور فضول کاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ یہ جو مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتوں کو تو ہم بارہا ہم نے سنا اور ہم نے پڑھا، لیکن اس کی ایک خاصیت جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایسا انعام فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوتا جو کھلا ہو، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوتا کہ جو بند ہو۔ اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور خیر کو انجام دے، اور اے شر کے متلاشی تو اسے باز رہ۔ تو اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمیں اللہ رب العزت نے اپرچونٹی دی ہے کہ ہم خیر کا کام کر سکیں، کیونکہ ایک ایسی فضا ہوتی ہے کہ ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، یہ ایک ایسی فضا ہوتی ہے کہ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کریں، ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں، ہم لغویات سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم یہاں جو کام بھی کریں گے، ہم ایک بات کریں، ہم کوئی خیال اپنے ذہن میں لائیں یا ہم کوئی عمل کر گزریں، ذرہ برابر بھی اگر اس میں کوئی خیر ہوگی تو روز قیامت ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کی جزا کو پا لیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر اس میں شر ہوگا، کوئی بری بات ہوگی تو اس کی جزا جو ہے وہ